ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسمانی امراض میں یہ جو قبض ہوتی ہے نا، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے ام الامراض کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ یہ قبض ہے اور تمام بیماریاں جو ہے نا اسی سے ہی پھوٹتی ہیں۔ انگریزی زبان میں اسے کانسٹیپیشن کہتے ہیں۔ اس مرض میں پخانہ جو ہوتا ہے نا وہ قدرتی اور فطری طور پر آسانی سے خارج نہیں ہوتا، اور رفع حاجت کے وقت نا کافی دیر لگ جاتی ہے، یا پھر کچھ پخانہ خارج تو ہو جاتا ہے اور کچھ پخانہ وہ رہ جاتا ہے اور باوجود کوشش کے بنا وہ خارج نہیں ہوتا، یا پھر دو بار تین بار حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہ طلب ہوتی رہتی ہے، یا پھر پخانے کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ یہ ساری قبض کی جو نا یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جس کی وجہ سے نا یہ جسم میں بے چینی رہتی ہے اور حواس جو ہوتے ہیں وہ کند ہو جاتے ہیں، کبھی سینے پر گرانی ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں گرانی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹانگوں میں بھی درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے اور بے چینی اور گھبراہٹ وغیرہ یہ محسوس ہوتی ہے۔ تو جسم کی جو رنگت ہوتی ہے نا وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ سر میں درد ہوتا رہتا ہے، دل ڈوبنے کی شکایت کرتے ہیں لوگ، بھوک پیاس میں ان کے خلل آ جاتا ہے کہ وہ بھوک نہیں لگتی، جی پخانہ خارج نہیں ہوتا، پیٹ میں وہ درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ناف کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے نا، جہاں یہ مثانہ ہوتا ہے، آنتیں ہوتی ہیں جہاں پخانہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس مقام پہ نا ایک بل سے پڑتے ہیں اور جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور نوجوانوں کو نا کبھی کبھی اس کی وجہ سے جریان، احتلام وغیرہ کی بنا یہ شکایت ہو جاتی ہے، اور آنتوں میں یہ سدے بن جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے تو سدے اتنے سخت پتھر کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح خارج نہیں ہو پاتے، اور آپریشن کی نوبت آتی ہے، آپریشن کر کے نکلوانا پڑتا ہے۔ عام طور پر اس کا سبب جو ہوتا ہے نا وہ خشکی ہوتا ہے، کہ جس میں غذا کا جو سارا پانی جو ہوتا ہے نا وہ اس خشکی کی وجہ سے بدن میں جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پخانے کی جو ملائمیت ہوتی ہے وہ ختم ہو کر سختی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اخراج کے قابل نہیں رہتا، یا پھر وہ مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ مرض اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اکثر کھٹی چیزوں کے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، یا چنے کھا لیے، چنے کی دال کھا لی، یا انہی سے بیسن بنتا ہے، بیسن کی بنی ہوئی جو اشیاء ہوتے ہیں انہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، ان کے شوقین ہوتے ہیں، یا پھر وہ نشہ آور چیزوں کے عادی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شراب ہے، سگریٹ نوشی ہے، یہ نسوار ہے، گٹکا ہے، پان وغیرہ، یہ چھالیاں وغیرہ اس قسم کے چیزوں کے عادی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہ مرض جو ہوتا ہے نا ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ جو گرم چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، مثلا یہ گرم مسالہ ہے، یا مردانہ قوت کی دوائیں ہیں، پین کلر دوائیں ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ گرمی سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آنتیں جو ہوتی ہیں وہ سوزشناک ہو جاتی ہیں، اور جو پخانہ ہوتا ہے اس کو دھکیلنے کی ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی، یعنی ایک جیسے ہمارا ہاتھ سوج جائے تو ہم ہاتھ سے کیسے کام لے سکتے ہیں، یا ٹانگ سوج جائے تو ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح آنتوں کے اندر جب سوزش آ جاتی ہے تو وہ بھی پخانہ دھکیلنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس صورت میں یہ پخانہ سخت تو نہیں ہوتا تو وہ نرم ہی ہے، لیکن پھر وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ جو علامات میں آپ کی گوش گزار رہا ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو نا ایک معجون کا نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ نسخہ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے، اور یہ معجون جو ہوتی ہے نا اسے کھانے سے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بل کے، بغیر کسی مروڑ کے کھل کر پخانہ آ جاتا ہے، اور پیٹ صاف ہو کر نا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جو حضرات نازک قسم کے مریض ہوتے ہیں نا وہ ان کے لیے تو یہ لاجواب ایک تحفہ ہے۔ بس یہ آدھی چمچ کھانی ہے اور صبح انشاءاللہ تعالی یہ قبض بھی ختم ہو جائے گی، اور قبض کے علاوہ جو امراض ہوتی ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور قبض کی سے پیدا ہونے والی جتنی بھی بیماریاں نا وہ ساری ختم ہو چیزیں۔ اچھا، میں یہ نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن نسخہ جاننے سے پہلے میری ایک وہی پرانی گزارش ہے کہ یوٹیوب پر میرا چینل حکیم ثناء اللہ آفیشیل کے نام سے موجود ہے۔ جن حضرات نے اسے سبسکرائب کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ لائک ضرور کر دیا کریں، اور جن حضرات نے ابھی تک نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے لائک بھی کریں، اور لال رنگ میں انگلش کے اندر جو سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہاں بھی آپ نے پریس کر دینا ہے، ہاتھ لگا دینا ہے، اس کے بعد جو بیل کا نشان آتا ہے، گھنٹی کا نشان آتا ہے، وہاں بھی آپ نے ہاتھ لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نسخہ سماعت فرما لیں کہ یہ جو سقمونیا ہے، سقمونیا یہ ولیتی ہونا چاہیے، اچھے والا سقمونیا یہ، اور مغز بادام
اور یہ روغن بادام، مغز بادام نا بعض لوگ بہت اچھے والے خریدتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، عام جو ہمارے دیسی مغز بادام ہے نا اسے ہی لیا جا سکتا ہے، تو کیونکہ اس کے اندر روغن زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ تو یہ روغن بادام بھی لینا ہے، مغز بادام، یہ دونوں چیزیں یہ بھی لینی ہے، اور سکمونیا ولاتی بھی لینا ہے۔ یہ سارے آپ نے 30 گرام لے لینے ہیں۔ اور یہ جو سنا مکی ہے اور چھلکا ہرڑ، یعنی یہ جو ہریڑ ہوتی ہے نا، جس سے سبز ہرڑ بھی کہا جاتا ہے، خشک ہرڑ بھی کہا جاتا ہے، اس کا چھلکا 60 گرام ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سنا مکی ہے، کنکر وغیرہ پتھر وغیرہ سے صاف کر کے نا، تو یہ بھی یعنی صاف شدہ جو ہوتا ہے یہ 60 گرام ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کوٹ لینا ہے، یعنی روغن بادام تو نہیں کوٹا جائے گا، باقی جو چیزیں ہیں، سکمونیا ہے، مغز بادام ہے، سنا مکی ہے، چھلکا ہرڑ ہے، ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے۔ پہلے آپ نے چھلکا ہرڑ اور سنا مکی کو کوٹنا ہے، اس کے بعد یہ سکمونیا اور بادام وغیرہ اس کے اندر ملا لینا ہے۔ جب یہ پاؤڈر بن جائے تو اس وقت آپ نے ایسا کرنا ہے کہ روغن بادام اس کے اندر ڈال کے اسے ہاتھوں سے آپ نے مل کے نا اس کے اندر جذب کر دینا ہے۔ اسے کہتے ہیں چرب کرنا، ادویات کو روغن سے چرب کرنا۔ یہ بادام روغن سے ہم اسے چرب کر رہے ہیں۔ اب یہ چرب جب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو گلقند، یہ میں نے آپ کو شاید بتا دیا ہے کہ گلقند یہ 200 گرام لینا ہے، اور یہ جو ریمد اسارہ ہے نا یہ 5 گرام لینا ہے۔ تو یہ جو گلقند ہے یہ اس کو بھی نا آپ نے کنڈی ڈنڈے کے اندر، یہ جس میں سردائی بنائی جاتی ہے، اس میں اچھی طرح اسے آپ نے رگڑ کے نا ایک حلوہ سا بنا لینا ہے۔ تو حلوہ بنانے کے بعد نا یہ جو چیزیں ہیں باقی جو ہم نے صفوف پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا تھا، یعنی میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ ریمد اسارہ شاید میں بتانا بھول چکا ہوں، یہ ریمد اسارہ 5 گرام ہے، اور سکمونیا ولاتی، مغز بادام، روغن بادام یہ 30 گرام ہے، سنا مکی اور چھلکا ہرڑ جو ہے نا یہ 60 گرام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب گلقند حلوے کی طرح بن جائے، بالکل باریک ہو جائے، تو اس وقت اس کے اندر ملا کے اسے آپ نے ڈنڈے سے اسی طرح مکس کر لینا ہے، ہلا لینا ہے اسی دوری کے اندر یا کنڈی کے اندر۔ تو بس یہ آپ کی معجون تیار ہوگی۔ اور یہ تمام ادویات جو ہوتی ہیں نا، ان کو جب اچھی طرح ملا لیں گے تو یہ معجون بالکل بڑی بہترین اور مزیدار معجون بن جاتی ہے، کھاتے ہوئے کبھی کوفت نہیں ہوتی، جیسے کہ عام طور پہ دوائیں کھاتے ہیں تو ان میں کوفت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایسا کرنا ہے کہ یہ جو معجون ہے یہ آپ نے چائے والا یہ بھی یاد رکھ لیں، کہیں چاولوں والا چمچ نہ اٹھا لیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر دست لگ جائیں۔ یہ چائے والا جو چمچ ہوتا ہے نا، یا آدھا چمچ یا کم زیادہ، یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے۔ صرف یہ ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ پخانہ کھل کر آ جانا چاہیے۔ تو آپ نے یہ جو چائے والا آدھا چمچ ہے یہ رات کو سوتے وقت کھا لیں، ویسے کھا لیں یا نیم گرم دودھ سے کھا لیں یا ویسے پانی سے کھا لیں، جیسا آپ کا جی چاہے اسی طرح کھایا جا سکتا ہے۔ تو صبح کو انشاءاللہ تعالی یہ جو پخانہ ہے یہ بالکل کھل کے آ جاتا ہے، بڑا بہترین پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور جسم کا جو دکھ درد، چھوٹی موٹی جو دردیں ہوتی ہیں یا تکلیف یا ہوا ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے یا گرانی ہوتی ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی یہ بھاگ جائے گا، یہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ ایک ہی خوراک سے انشاءاللہ تعالی آپ بدن جو ہے نا بڑا خوش ہو جاتا ہے، مریض بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ میں اپنی معروضات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔